آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پشتونوں کی ثقافت۔ پشتون ثقافت کی بنیاد پشتون والی اور اسلام پر ہے۔ یہ زندگی کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ اس کی تاریخ اور جڑیں متنازع رہی ہیں، لیکن کوئی اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا۔ پختونوں کی اصلیت کے بارے میں مختلف نظریات موجود تھے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ یہودی، عرب، آریائی یا ملاوٹ شدہ ہیں۔ پشتون ثقافت کی سلطنتیں سوری، لودی، درانی، ہوتکی اور بارکازی KPK میں سب سے مشہور اور ممتاز قبائل ہیں۔ پشتونوں میں 4 کلاسز ہیں جن میں کلال، رنگی، گجر اور میاں شامل ہیں۔ پشتون ثقافت کے کھانے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں ان میں شامل ہے ٹکا، اسپیشل لانگ نان، سوجی کا حلوہ، چپلی کباب اور کابلی پلاؤ۔ اسی طرح پٹھان شاعری کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ وہ محب وطن اور پرجوش قوم ہیں، جیسے کہ ان کی شاعرانہ صلاحیتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے مشہور شاعروں میں رحمان بابا اور امیر کرور سوری شامل ہیں۔ پختون شاعری کی سب سے مشہور اور قدیم ترین شکل ٹپا ہے۔ پہلی آیت چھوٹی ہے جبکہ اگلی لائن لمبی ہوتی ہے، پھر بھی یہ تمام انسانی جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پشتونوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک اسکول کا بچہ ٹپا گاتا ہے۔ بزرگ اپنے حجروں میں یہ واحد گانا ہے جو سوگ اور شادی کے وقت گایا جاتا ہے۔ راگ میں روایتی پشتو موسیقی کے آلات، منگائی اور رباب اسے گانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 4 بیٹا شاعری کی ایک اور مقبول قسم ہے جو منفرد تالوں والی نظم پر مشتمل ہے۔ 4 بیٹا کی 4 اقسام ہیں۔ یہ عام طور پر 4 سطری نظم ہوتی ہے، لیکن اس میں 6 یا 8 اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں زندگی کے تمام حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں افسانوی شخصیات کی بہادری کے کام شامل ہیں اور اکثر رومانوی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رفتار عام طور پر بہت تیز ہوتی ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ موسیقار اسے کورس کے حصے کے طور پر گاتے ہیں، جس میں ایک موسیقار پہلی آیت پڑھتا ہے جبکہ دوسرے باقی سطروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ 4 بیٹا کی تلاوت یا گانے کو تانگ ٹکورے کہا جاتا ہے۔ 4 بیٹا روایتی طور پر ٹپا کی تکمیل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نیمکائی کی کئی مختلف شکلیں ہیں اور عام طور پر پشتون خواتین ہی اس کی تشکیل کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ مختصر ہوتا ہے جس میں 1 سے 3 لائنیں شامل ہوتی ہیں۔ پشتون ثقافت میں ان سے بہت سی ترکیبیں محبت اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں مختلف شعبوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ لوبا عوام میں مقبول ہے اور بعض اوقات اسے ٹپاس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ لوک موسیقی کی ایک قسم ہے جو موسیقی کے ذریعے کہانی سناتی ہے۔ اسے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے جو ایک دوسرے کو شاعرانہ انداز میں جواب دیتے ہیں۔ عام طور پر 2 فریق عاشق اور معشوق ہوتے ہیں۔ شان تقریبات میں ولادت یا شادی کی طرح خاندانی اجتماعات اور سماجی تقریبات میں گایا جاتا ہے۔ ہارمونیم، طبلہ اور منگی جیسے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں تغیرات ہیں کیونکہ ہر دوہے کی تال دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ روایتی طور پر رات کو گایا جاتا ہے۔ رحمان بابا کی رباعیاں عوام میں مقبول ہیں اور اسے بدلے کے آغاز سے پہلے گایا جاتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں پشتون ثقافت کے کپڑوں پر۔ پشتون مرد عام طور پر پکول جسے پشتون ٹوپی کے ساتھ پرتوک کورتا جسے اردو میں شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ نوجوان عام طور پر قندھار کے علاقے میں ٹوپی جسے مختلف ٹوپی پہنتے ہیں اور پشاور میں سفید کوفی پہنتے ہیں۔ بعض اوقات قبائلی سردار اور رہنما بشمول حامد کرزئی اور دیگر کراکل ٹوپی پہنتے ہیں۔ پشتون ثقافت کے کھیلوں کی بات کریں تو کچھ پشتون بزکشی میں حصہ لیتے ہیں، ایک کھیل جو اس خطے کے مغل دور میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اصطلاح بز کا مطلب ہے بکری اور کاشی کا مطلب ہے کھینچنا یا گھسیٹنا۔ اگرچہ بزکشی بنیادی طور پر ایک انفرادی کھیل ہے، لیکن مختلف کھلاڑیوں کے درمیان اتحاد بناتا ہے۔ بہترین کھلاڑی بالآخر اتحاد کے درمیان چارج حاصل کرتے ہیں۔ یہ کافی حد تک پولو سے ملتا جلتا ہے۔ KPK کے پٹھان مزے سے فٹ بال بھی کھیلتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی پشتون ثقافت کی مختصر سی تاریخی معلومات۔ امید